بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈپریشن کا مرض زیادہ تر کن لوگوں کو لاحق ہوتا ہے؟ تو ایکسپیرینسز سے اور جو پروفیشنلز ہیں ان کے مطابق ڈپریشن کا مرض جو ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، یعنی سینسٹیو ہوتے ہیں۔ کہ بہت زیادہ حساس لوگ جو ہوتے ہیں ہر بات کی حقیقت کو گہرائی تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ حقیقت تلخ ہوتی ہے، تو جب کسی بھی بات کی حقیقت کو وہ گہرائی تک جان لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ لا علمی بھی بعض اوقات بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی بات کو جان لینا، یہ ایسے کلوز فرینڈ یا رشتہ دار کے بارے میں جس پر آپ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہوں، لیکن اس کے بارے میں جب آپ کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ وہ آپ سے سنسیئر نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب کسی بھی بات کی حقیقت کو گہرائی تک انسان جان لیتا ہے تو پھر مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ تیز ترار، چالاک اور لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن کے ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی علامات کے بارے میں بتاتی چلوں۔ ڈپریشن کی علامات میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان بہت چپ اور اداس رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کسی سے بات چیت کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے علاوہ اس کا کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ جب اس کا کھانے پینے کو دل نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کے وزن میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، اس کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسان کو نیند بہت کم آتی ہے، وہ سو نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ انسان کا کسی سے ملنے جلنے کو دل نہیں کرتا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بات چیت کرنا کم کر دیتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کم کر دیتا ہے۔ ڈپریشن کا مرض شدت اختیار کر لیتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیتا ہے، اپنے تمام جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی سے بھی ملنا جلنا بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی تمام ایکٹیویٹیز جن میں وہ پہلے دلچسپی لیتا تھا ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان میں دلچسپی لینا بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی صفائی اور پاکیزگی کا بھی اس کو خیال نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہونے کی وجہ سے انسان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی لوز ہو جاتا ہے، اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہتا، ہر وقت مایوسی کا اور بیزاری کا شکار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی یادداشت پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بہت ساری اہم باتوں اور چیزوں کو وہ یاد نہیں رکھ پاتا۔ ڈپریشن کے مرض میں انسان کو خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں، اور جب مرض کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان بعض اوقات خودکشی کر بھی بیٹھتا ہے۔ ڈپریشن کا جو مرض ہے اس میں بیماری کی جو شدت ہوتی ہے اس کے عموماً 3 لیولز ہوتے ہیں، جن کو ہم سٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ سب سے پہلی سٹیج جو ہوتی ہے وہ مائلڈ ہوتی ہے، یعنی ڈپریشن جو ہوتا ہے اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ماڈریٹ لیول آتا ہے اور اینڈ پہ سویئر لیول آتا ہے جس میں مرض کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو مائلڈ اور ماڈریٹ جو لیول ہیں یہ کم شدت کے ہوتے ہیں۔ اس میں علاج کے لیے ہم سائیکو تھراپی کو یوز کرتے ہیں۔ سائیکو تھراپی سے مائلڈ اور ماڈریٹ لیول کا جو ڈپریشن ہے وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ماڈریٹ سے سویئر کی طرف جائیں اور ڈپریشن کی شدت بہت زیادہ ہو تو پھر ہم سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ اس کو میڈیکیشن بھی پرسکرائب کرتے ہیں۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو بہت کامن وجوہات دیکھنے میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے فیملی کا، رشتہ داروں کا آپس میں کلیش ہونا، اس کے علاوہ جن گھروں میں پیرنٹس کے آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہو، جھگڑا ہوتا رہتا ہو، وہاں پہ ان کے بچوں میں ڈپریشن کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوان جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جاب نہیں مل پاتی، وہ بے روزگار ہوتے ہیں، تو تب بھی ڈپریشن کے ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہت کامن ریزن جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ینگ لڑکے لڑکیاں، زیادہ تر لڑکیوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ان شادی کی عمر گزر رہی ہوتی ہے، جب ان کی صحیح عمر میں شادی نہیں ہو پاتی، رشتہ داروں کا، محلے والوں کا یا سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی میں یا فرسٹ ریلیٹیوز میں اگر کوئی مینٹل ڈس آرڈر چلا رہا ہو تو تب بھی کسی کو ڈپریشن کے ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ یا بچپن کے ناخوشگوار واقعات ہوں، پیرنٹس کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہا ہو، پیرنٹس کی یا ٹیچرز کی ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ کا شکار اگر کوئی رہا ہو، یا کوئی فزیکل یا سیکشول ابیوز ہوا ہو، تب بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر کسی ٹراما سے گزرا ہے،
یا اگر بہت سویئر فزیکل النس سے گزرا ہے یا اگر اس نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھ لیا ہے یا کسی کی ڈیتھ ہوتے دیکھ لی ہے تو تب بھی ایک انسان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ معاشی مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ تو ایک بات میں بتاتی چلوں کہ ڈپریشن کا جو مرض ہے یہ کسی امیر غریب مرد عورت یا رنگ نسل کو نہیں دیکھتا، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو بات دیکھنے میں بہت زیادہ آتی ہے وہ یہ کہ شاور اور سکوناور ادویات کا زیادہ تر استعمال امیر اور پڑھے لکھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ ڈپریشن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک انڈیویڈول کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اگر ایک انڈیویڈول کی کنڈیشن جو ہے وہ مائلڈ سے ماڈریٹ لیول تک کی ہے تو اس کو سائیکو تھراپی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی کنڈیشن ماڈریٹ ٹو سویئر لیول کی ہے تو پھر اس کو سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔